السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب نے اپنی سیاسی زندگی کا، اپنی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا یو ٹرن لے لیا ہے۔ معاف کر دیا سب کو۔ عمران خان صاحب نے معافی مانگ رہے تھے، نہیں ملی، خود ہی معاف کر دیا حاتم طائی کی قبر کو لات مار کر۔ اور دوسرا، عمران خان صاحب کے لیے ایک بری خبر آئی ہے، اور بری خبر یہ ہے کہ خان صاحب کی مشاورت کے بغیر خان صاحب نے سارا کچھ کر کے دیکھ لیا، الٹے ہو گئے، کلا بازیاں کھا کر دیکھ لیا، مگر کچھ نہیں بنا۔ اور فائنلی وزیر اعظم شہباز شریف نے راجہ ریاض صاحب کے ساتھ مشاورت کر کے چیئرمین نیب کا تقرر کر لیا ہے۔ ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد صاحب کا نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے۔ مشاورت ہوئی ایک دن میں اور آنن فانن چیئرمین نیب کا تقرر ہو گیا، کیونکہ ظاہر ہے حکومت اور اپوزیشن اس وقت کافی ان کے درمیان کوآرڈینیشن بہت اچھی ہے، تو لہٰذا کوئی بہت زیادہ وہ ہوتا ہے نا کورسپونڈنس کی ضرورت نہیں پڑی، تو چیئرمین نیب آ گئے۔ اب عمران خان صاحب کے لیے یہ خبر جو ہے وہ کسی بھاری پتھر سے کم نہیں، جو سر پر گرتا ہے نا آ کر، اس سے کم نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے وہ ابھی تک بہت ایزی تھے۔ ان کو نیب کی طرف سے کوئی زیادہ کہا جائے خطرات نہیں تھے، زیادہ کوئی کارروائیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا تھا، مگر اب عمران خان صاحب جو ہے وہ رگڑے میں ہوں گے۔ اب وہ وقت آ رہا ہے جب عمران خان صاحب جن خدشات کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ جی مجھے نااہل کر کے وہ برابر کیا جا رہا ہے نواز شریف کے ساتھ، تو اس طرف معاملہ جا سکتا ہے۔ تو عمران خان صاحب کا چیخنا چلانا جو جس دن کے لیے تھا وہ دن آ چکا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ معاملہ ہے، اور دوسرا معاملہ جو میں نے کہا کہ عمران خان صاحب معافی مانگ رہے تھے پرسوں تک، انہوں نے کہا کہ جی میں تو بڑا کوشش کرتا ہوں، ترلا بڑا پایا، بندے بڑے بھیجے، لیکن جڑا عاصم منیر صاحب نے، جنرل عاصم منیر، وہ میرے نال گل ہی نہیں کرتے، مینوں منہ ہی نہیں لاندے، مینوں اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ مینوں کول بٹھا لین، میرے نال گل کر لین، گود لے لین۔ عمران خان صاحب کا وہ صحافیوں کے ساتھ جو انہوں نے سیاپا کٹا تھا اپنی روداد بیان کی تھی، وہ کہتے جی نہیں اب وہ مجھ سے نہیں بات کرتے۔ تو اس کا مطلب تو ظاہر یہی تھا کہ وہ معافیاں مانگ رہے ہیں، وہ جو کچھ کرتے رہے ان کا تقرر رکوانے کے لیے، یا پھر جس طرح انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا بے دریغ استعمال کر کے اور پھر جو احسان فراموشی کی، نیوٹرل باجوہ فلام، اب تو کہتے ہیں باجوہ صاحب کے اوپر میں کورٹ مارشل ہونا چاہیے باجوہ صاحب کا، جو کچھ انہوں نے کیا تو اس پر وہ معافیاں مانگ رہے تھے بیسیکلی، لیکن نہیں ملی۔ تو پھر فائنلی عمران خان صاحب اس بات پر آ گئے کہ چلو آپ معاف نہیں کرتے، میں نے معاف کر دیا۔ لیکن ظاہر ہے معافی ملنی نہیں ہے عمران خان صاحب کو۔ معافی ملنے کا مطلب کیا ہے؟ عمران خان صاحب کیا معافی مانگ رہے ہیں؟ فوج کو عمران خان صاحب کو سزا تو نہیں دینے جا رہی، ابھی تک تو انہوں نے کوئی عمران خان کے خلاف بڑی کارروائی بھی نہیں کی۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے وہ پرانی سہولتیں دو، مجھے دوبارہ کاندھے پر بٹھاؤ تاکہ میں تمہارے کان میں کھجلی کروں دوبارہ۔ تو کہہ رہے ہیں نہیں یار، ہم اب بڑا ہمارے کان جو ہے وہ خراب ہو چکے ہیں، بال سارے نوچ لیے تم نے، اب ہم کیسے کاندھے پر بٹھائیں؟ تو وہ اس طرح عمران خان صاحب جو ہے وہ کوشش کرتے رہے، ترلا کرتے رہے، لیکن ترلا کام نہیں آیا۔ تو پھر آخری عمران خان صاحب نے کارڈ کھیلا ہے، انہوں نے کہا کہ جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا، سب کو معاف کرنے کو تیار ہوں، میرے ساتھ بیٹھ جاؤ صرف ایک بار، سب کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہوں۔ مگر اب کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ وقت گزر گیا، ٹرین گزر گئی، اور پھر وہ کہتے ہیں نا کہ کمان سے نکلا ہوا تیر اور واپس نہیں ہوتا۔ تو عمران خان صاحب کے معاملے میں یہ ہے، عمران خان صاحب نے جو کچھ کرنا تھا، جتنے حربے، جتنے پریشر ٹیکٹس، جتنی دو نمبریاں، جتنا ڈونگ کرنے تھے جتنے کر کے دیکھ لیے، کچھ نہیں بنا۔ تو فائنلی اس بات پر آیا کہ جی میں ہی معاف کر دیتا ہوں، آپ نہیں کرتے، میں ہی معاف کر دیتا ہوں۔ کل عمران خان صاحب نے الیکشن مہم کا آغاز کیا، اور اس کے لیے تمام شہروں میں عمران خان صاحب نے لوگوں کو کارنر میٹنگز تھیں، کہیں 10 لوگ، کہیں 15 لوگ، کہیں 20 لوگ، کہیں 40 لوگ، بڑے جتھے بڑے لوگ اکٹھے کیے جا سکتے تھے۔ میرا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اتنے لوگ نہیں ہوں گے، لیکن وہ جو میں ٹی وی اسکرینز پر دکھایا جا رہا تھا کہ چھوٹی چھوٹی کارنر میٹنگز تھی، اور حد یہ تھی کہ عمران خان صاحب زمان پارک کے کمرے کے اندر بیٹھ کر خطاب کر رہے ہیں اور ساری لیڈرشپ باہر بیٹھ کر خطاب سن رہی ہے، اور عمران خان صاحب کمرے کے اندر ہیں۔ یعنی اس میں جو لیڈرشپ، جو شاہ محمود قریشی وغیرہ جو جیل سے رہا ہو کر آئے، ان کے ساتھ تو عمران خان صاحب نے ملاقات کر لی، لیکن باقی جن لوگوں کو بلایا گیا تھا خطاب کے لیے، ان کے سے عمران خان صاحب دور رہے، کیونکہ بھائی صاحب دلیر ہی بہت ہے ماشاءاللہ۔ ایک حملہ ہو چکا ہوا ہے ظاہر ہے، اور اختتام بھی خطاب کا اسی پر کیا تھا کہ جی میرے اوپر دوسرے حملے کی تیاری ہو رہی ہے۔ بات کرتے کرتے پھر بات بدل دی، یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں خود نہیں جلسوں میں آؤں گا، ہفتے کو جلسہ کرنے جا رہے ہیں،
اور پھر میں پورا جو خطاب تھا عمران خان صاحب کا اس میں الیکشن منشور ڈھونڈ رہا تھا. الیکشن منشور نہیں تھا اس میں، باقی وہ جو عمران خان صاحب ایک لمبے چوڑے لیکچر دیتے ہیں معیشت. کل تو ایک نیا لفظ بھی دے دیا، مدنیات. معدنیات ہوتا ہے منرلز، مدنیات، اس کے ذریعے ہم جو ہے وہ ڈالر کما سکتے. تو بہرحال تو میں پورا جو 1 گھنٹہ 3 منٹ 59 سیکنڈ کا خطاب میں نے بغور سنا، نوٹس لیے. یہ میرے پاس نوٹس ہیں، رپورٹر ہوں بنیادی ظاہر ہے تو نوٹس لینے کی عادت ہے، نوٹس لیے بغیر چارہ نہیں ہے. کہ سارے میں نے ان کے نوٹس لیے عمران خان صاحب کے خطاب کے. اور پھر خطاب ختم ہونے کے بعد پھر میں نے دوبارہ دیکھا کہ اس میں کوئی الیکشن منشور کی چیز ہے نہیں تھی، معافیاں تھیں. مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو معاف کر دیا، آپ مجھے معاف کر دو، آؤ دوبارہ اس موڑ سے شروع کریں، پھر سے زندگانی ہے. یعنی دوبارہ وہیں پر چلتے ہیں، وہیں پر. یعنی جو میں نے کیا مجھے معاف کر دو، جو آپ نے کیا میں نے معاف کر دیا، وہیں پر پہنچتے. لیکن آگے سے جواب ہے نہ. یہی عمران خان صاحب کا اصل مسئلہ ہے. عمران خان صاحب کا مسئلہ عوامی سپورٹ، عمران خان صاحب کا مسئلہ حکومت کی کاروائیاں نہیں ہیں. عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے معشوق کی، یا معشوق کی نہیں، ابا جی کا منہ پھیر دینا. عمران خان صاحب تو ابا جی سمجھتے ہیں نا، کہہ رہے تھے نا کہ جی میں تو قمر جاوید باجوہ کا آخری دن تک وفادار تھا. تو خان صاحب تو ظاہر ہے ہر فوجی جرنیل کو سلام کرتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں، باپ سمجھتے ہیں اس کو اپنا. سیاسی باپ میں بات کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے عمران خان صاحب ان کا نکاح بن کے رہتے ہیں. اور پھر ظاہر ہے ساتھ ساتھ 2 نمبری کر کے ان کو پھر آنکھیں بھی دکھانے کی کوشش کرتے رہے. اور باجوہ صاحب کو تو آخری دن تک پاؤں پکڑ کر بیٹھے رہے، یہاں تک کہ حکومت سے ختم ہونے کے بعد بھی ایوان صدر میں جا کر ملاقاتیں کرتے رہے کہ کسی طرح مجھے معاف کر دو، مجھے الیکشن دلوا دو. تو بہرحال میں ڈھونڈتا رہا کہ عمران خان صاحب کا جو خطاب ہے اس میں کوئی الیکشن منشور ہو. 3-4 موٹی موٹی باتیں تھیں. معیشت کیسے ٹھیک کرنی ہے، وہی پرانی بات کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ سرمایہ کاری پاکستان لے آئیں گے. اور پھر ہم نے وہ اپنا یہاں پر سیاحت، ٹورزم کو فروغ دینا ہے. اب عمران خان صاحب نے دنیا گھومی ہوئی، عمران خان صاحب سے زیادہ زندگی کسی نے انجوائے نہیں کی ہوگی. عمران خان صاحب کی پرانی تصویریں وغیرہ دیکھ لو. اگر وہ سوئٹزرلینڈ کی ٹورزم کی بات کرتے ہیں تو باقی بھول جاتے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ میں اگر لوگ جاتے ہیں تو وہاں بہت آزادی ہوتی ہے. یہاں تو ہم عورت مارچ پر پابندی لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں بھائی. باقی آزادیاں ہوں گی تو لوگ آئیں گے نا. تو یہاں پر تو منہ سونگھنے والے پھر رہے ہوتے ہیں بھائی. تو دنیا کیوں آئے گی آپ کے یہاں؟ تو بیسک چیز جو ہے، بیسک کانسیپٹ، جس طرح عمران خان صاحب کا بیسک کانسیپٹ جو ہے نا وہ جیل بھرو تحریک کا کلیئر نہیں ہے، جمہوریت کا کانسیپٹ ان کے پاس کلیئر نہیں ہے، اسی طرح ٹورزم کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. لمبا لیکچر دے دیا 1 گھنٹے کا. ایک تو ٹورزم، دوسرا جھوٹ بولے کھل کے، اتنے جھوٹ اور اتنے پکے منہ کے ساتھ. اچھا میں جو ایک چیز جو میں نے نوٹس کی نا عمران خان صاحب کے خطاب میں، وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب ٹوٹل چہرے سے نا لگ رہا تھا کہ کلو لیس ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ کرنا کیا ہے، سمت نہیں تھی. اس کی ریزن جو ہے وہ سادہ سی ہے. وہ ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو فوج، جرنیلز، ججز کندھوں پر بٹھا کر اقتدار میں لے کر آئے تھے. منشور نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بس ایک ہی نعرہ تھا، ایک کرپٹ ہے اور میں ہوں، میں صادق اور امین ہوں. تو اس طریقے سے عمران خان صاحب کو لایا گیا تھا نا. تو اب عمران خان صاحب کو وہ والی سپورٹ حاصل نہیں ہے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے جانا کدھر ہے. کلو لیس چہرہ تھا بالکل. خطاب میں جتنی باتیں تھیں میجورٹی جھوٹ تھا، کیا کہتے ہیں، زبان درازی تھی، لفاظی تھی. مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا میں ہم نے زیتونوں کے باغ اگائے اور وہاں انقلاب آ چکا ہوا ہے. خیبر پختونخوا والے مجھے بہتر بتائیں گے، میری انفارمیشن یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. پھر کہتے ہیں کہ جی ہمارے دور میں 50 لاکھ نوکریاں ہم نے لوگوں کو دیں. ایک پھر کہتے ہیں کہ جی میں نے اپنی حکومت ختم کر کے انتخابات کا اعلان کیا، سپریم کورٹ نے ہمارے خلاف فیصلہ دیا، میں ان کی طرح رویا نہیں، میں نے وہ فیصلہ قبول کر لیا. جھوٹ، سفید جھوٹ. عمران خان صاحب کی نے تحریک عدم اعتماد جو ان کے خلاف آئی تھی، وہ تحریک عدم اعتماد ایک غیر آئینی رولنگ کے ذریعے اسپیکر پر پریشر ڈال، ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے وہ ختم کروائی. سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا. 7 اپریل کو الیکشن اپنا ادارے بحال ہو گئے. عمران خان صاحب نے ایک سازش کے تحت وہ رولنگ دے کر صدر صاحب کو پہلے ریکارڈڈ بیان انہوں نے جو ہے وہ ٹی وی پر چلوا دیا. صدر صاحب کو ایڈوائس پہلے بھیج دی ہوئی تھی. صدر صاحب ادھر سے بیان اپنا ریکارڈڈ بیان آتا ہے، ادھر سے عمران خان صدر صاحب اسمبلی توڑ دیتے ہیں. ایک پوری پراپر سازش تھی.
اس کے بعد جب سپریم کورٹ اسمبلیاں بحال کر دیتی ہے, تحریک عدم اعتماد بحال ہو جاتی ہے, تو عمران خان صاحب رات کو 11:45 بجے تک ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس کو اسپیکر کو بلا رہے ہوتے ہیں کہ جس کو نہ چلاؤ. یہ میں نہیں کہہ رہا, عمران خان کے اپنے انٹرویوز ہیں. اتنا قوم کے سامنے جھوٹ بول رہے ہیں عمران خان صاحب, اور ریاست مدینہ کی باتیں, انصاف کی باتیں. تو عمران خان صاحب نے خود انٹرویو میں کہا کہ میں نے کوشش یہ کی تھی میری کہ اسد کیسر رات کو 12 بجے تک تحریک عدم اعتماد پیش نہ ہونے دیں, لیکن اسد کیسر تو انہیں عدالت سے ڈر گئے, جیل جانے سے ڈر گئے. انہوں نے پھر استعفیٰ دے دیا, تو پھر میرے پاس آپشن کوئی نہیں تھا, تو پھر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو گئی. اگر اسد کیسر کھڑا ہوتا تو میں نے تحریک عدم اعتماد پیش ہی نہیں ہونے دینی تھی. جھوٹ بول رہے ہیں عمران خان صاحب, 50 لاکھ نوکریوں کا بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے اپنا کہا کہ جی ہمارے خلاف 3 لانگ مارچز ہوئے اور ہم نے تو کسی کے اوپر FIR ہی نہیں درج کی تھی. بھائی آپ اس سے پہلے ساری اپوزیشن کو تو جیلوں میں ڈال چکے ہوئے تھے, کوئی بچا ہی نہیں تھا. مطلب پوری کی پوری 3 جو روز ہیں فرنٹ روز اپوزیشن کی ساری جیلوں میں تھی. تو یہ جو پکا سا منہ بنا کر اگر جھوٹ بولتے ہیں عمران خان صاحب, حیرت ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیب جو ہے وہ اب کام صرف نیب کا اب یہ کام یہ رہ گیا ہے کہ جی میرے خلاف انتقامی کارروائیاں کرے. یہ وہ لمحہ ہے جو اب مجھے لگ رہا ہے کہ جو لیفٹیننٹ جنرل نذیر احمد صاحب آئے ہیں عمران خان صاحب کو کہ کو جو سہولتیں دستیاب تھیں نا کہ عمران خان کے خلاف کارروائیاں نہیں ہو رہی تھیں. خلاف سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف انتقامی کارروائی ہو, لیکن جو مقدمات نیب میں عمران خان کے خلاف بن سکتے ہیں وہ نہیں بن رہے تھے, تو وہ کارروائیاں شروع ہو جائیں گی. تو عمران خان صاحب کے دور میں تو نیب نے تباہی پھیری ہوئی ہے. ملک معیشت آج اگر ہم بھگت رہے ہیں تو وہ اس دور کا ہی کیا بھگت رہے ہیں, تھوڑی سی ان کی نالائکیاں, باقی تو عمران خان صاحب کی سازشیں تھیں. ایک یہ مسئلہ. دوسرا یہ کہ جی میرے دور میں کرونا آیا تھا اور اس کی وجہ سے ظاہر معیشت بیٹھ گئی تھی, لیکن ان کے دور میں یعنی یہ جو ابھی 11 ماہ ہیں ان کے دور میں کوئی تباہی نہیں آئی, کوئی آفت نہیں آئی. سیلاب کرونا سے ہمارے ملک کے لیے بڑی آفت تھا. $30 ارب تو ایک محدود ایسٹیمیٹ لگایا گیا, انتہائی کنزرویٹو. $30 ارب سے زیادہ ہمارا نقصان ہو چکا ہوا ہے اس میں. 30 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر تھے, 3 کروڑ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے. دنیا نے اس کے اوپر کانفرنس کی ہے. یہ قوم کو گمراہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں, جھوٹ بولنے بیٹھ جاتے ہیں, اور مطلب بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اچھا, اس کے علاوہ خان صاحب نے اور بھی بڑی سی باتیں کی ہیں کافی ساری. 50 لاکھ میں نے نوکریوں والا آپ کو بتا دیا, زیتونوں کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا, انصاف کا نظام کہتے ہیں جی ہم آئیں گے, انصاف کا نظام قائم کریں گے, کیونکہ انصاف کے نظام کے بغیر سرمایہ کاری نہیں ہوتی. کون سا انصاف؟ عدالتیں بلائیں, لشکر لے جا کر عدالتوں میں کے اوپر سیاسی دہشت گردی کرنے کا انصاف. خود کہتے ہیں جی میں عدالتوں سے ماورا ہوں. ریاست مدینہ کی مثال دے رہے تھے, تو کیا ریاست مدینہ میں اگر قاضی کسی کو بلاتا, کسی کے اوپر الزام سچا یا جھوٹا ہو, قاضی بلائے تب بلاتا تھا, تو وہ کیا لشکر لے جا کر قاضی کے اوپر حملہ آور ہوتا تھا؟ ریاست مطلب اتنا جو ہے وہ عمران خان صاحب ڈھونگ رچا رہے ہیں بیٹھ کر. اچھا, یہ ہوا. اس کے علاوہ وہ اپنا آتے ہیں اب اس بات پر جو عمران خان صاحب نے گھٹنے ٹیک دیے, ڈھیر ہو گئے بالکل. دیکھیں جی وہ میں تو احتساب چاہتا تھا, باجوہ نہیں چاہتا تھا, میں کون ہوتا تھا کسی کو انارو دینے والا, تو میں تو ان چوروں کو معاف نہیں کر سکتا, کون سی میرے پیسہ چوری کیا. لیکن اب قوم کی خاطر میں سب کو معاف کرنے کو تیار ہوں. ان کو بھی جنہوں نے میرے اوپر حملہ کروایا, اور مجھے پتہ ہے کہ انہوں نے میرے اوپر حملہ کروایا, لیکن اس کے باوجود معاف کرنے کو تیار ہوں. اگلی سانس میں کہتے ہیں کہ جی میرے اوپر ایک اور حملہ ہونے جا رہا ہے, اس کی تیاری کی گئی ہے, اس لیے میں پبلک میں نہیں آؤں گا, اس لیے میں اگلے ہفتے سے یہیں پر بیٹھ کر ڈبے سے خطاب کروں گا. اچھی بات ہے, عمران خان صاحب کو سیکورٹی جو خطرات ہیں عمران خان صاحب کے, وہ ان کا کنسرن ہونا چاہیے سب کو. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی وہ فتح مکہ کی مثال دے رہے ہیں, منڈیلا کی مثال دے رہے ہیں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو کبھی کسی کو انتقامی کارروائی کا نشانہ نہیں بنایا, اور میں تو یہ نہیں کروں گا کہ جی میں آؤں حکومت میں اور میں آ کر کہوں کہ میں ان کو نہیں چھوڑوں گا. آپ نے کہا تھا بھائی, اور آپ نے ابھی کچھ دن پہلے بھی کہا تھا کہ میں اقتدار میں آ کر سب کو جیلوں میں ڈالوں گا. جنرل باجوہ کے لیے تو بات آپ کر ہی رہے ہو. تو اب عمران خان صاحب نے 2-3 دن پہلے جو باتیں کی تھیں, ان باتوں میں خان صاحب کا ٹوٹل جو تھا 2 روز پہلے صحافیوں سے جو ملاقات میں, اس میں یہ تھا کہ مینوں معاف کر دو, مینوں معافی دے دو. اب کہہ رہے میں معاف کرنے کو تیار ہوں. اصل جو مسئلہ ہے عمران خان صاحب کا وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب انسانی تاریخ کے چند بڑے احسان فراموشوں میں سے ایک ہے. انسانی تاریخ کے عمران خان صاحب کو باجوہ صاحب آخری دن تک بچاتے رہے.
عمران خان صاحب کا جس نے ساتھ دیا، عمران خان صاحب یعنی جہانگیر ترین اور علیم خان سے بڑی کوئی مثال میں کون سی دوں، جنہوں نے اپنا دھن دولت سارا کچھ جھونک دیا عمران خان کے لیے. ان کا عمران خان ایک کو جیل میں ڈلایا، دوسرے کے بچے بیوی بیٹیوں پر مقدمات کروائے عمران خان صاحب نے. باجوہ کے ساتھ جو کیا، فوج کے ادارے کے ساتھ جو کچھ کیا عمران خان صاحب نے. تو خان صاحب کے اوپر وہ جو اب مسئلہ خان صاحب کا وہ یہ ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ جی میرے اوپر دوبارہ اعتبار کرو. ایک تو فوج نے فیصلہ کر لیا ہے، جو پریس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے بتایا تھا کہ ہم ٹوٹل اے پولیٹیکل ہو چکے ہوئے ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک تو عمران خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ جی فوج سیاست میں دوبارہ آئے اور مجھے بھی واپس لے آئے اور میرے اوپر اس طرح اعتبار کریں. تو عمران خان صاحب کا اس وقت جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فوج عمران خان صاحب پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے. عدالت کے اندر کچھ اشخاص ہیں وہ عمران خان صاحب کی مشکل کشائی کر رہے ہیں. مشکل کشائی کیا کر رہے ہیں؟ عمران خان کو سہولت کاری کر رہے ہیں. لیکن فوج عمران خان صاحب کا جو ایٹیٹیوڈ تھا، سزا دے نہ دے، لیکن اس پہ جو ہے وہ اب دوبارہ وہ غلطی کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک پر پیتا ہے، یا پھر وہ ہے کہ رسی اپنا سانپ کا ڈسا رسی سے جلتا ہے. تو عمران خان صاحب کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، عمران خان صاحب نے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے محسن سارے جو بھی تھے عمران خان کے، سب کے اوپر عمران خان صاحب نے رندے پھیرے. وہ کہا تھا نا اس نے، شہباز گل نے، رندے پھیرے عمران خان صاحب نے سب کے اوپر. تو اب عمران خان صاحب کو پتہ چل گیا ہوا ہے، اندازہ ہو گیا ہے کہ میں جو کچھ کر کے دیکھ لیا میں نے، مجھے سپورٹ نہیں مل رہی، مجھے سہولت کاری نہیں مل رہی. تو پہلے معافیاں مانگ رہے تھے، اب کہتے ہیں میں نے معاف کر دیا. مسئلہ عمران خان صاحب کا یہ ہے کہ وہ احسان فراموش ہے، وہ محسن کش ہے، لہذا جو محسن ہیں انہوں نے احسان کرنا چھوڑ دیے. بس اتنی سی بات ہے، اتنا سا مسئلہ عمران خان صاحب کا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.